میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، راوی حضرت محمد بن حرب حلالی، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر پردہ فرمایا تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک اعرابی آیا، اس کو سادے لفظوں میں کہیں کہ ایک دیہاتی آیا، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، اور جب اس نے صحابہ سے پوچھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، آپ تو بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی حیات ہیں، حضور علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسئلہ بھی یاد رکھا کریں، الانبیاء حی یرزق لہم، کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی معاذ اللہ نقل کفر نباشر معاذ اللہ مار کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ تو خیر وہ اعرابی، وہ دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے، جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے بظاہر پردہ فرما دیا ہے، اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک، مزار پاک اور قبر شریف اس کے پاس آئے، اور آ کر جو ہے وہ رونے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ یہ ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، رونے لگے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قرآن پڑھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہاں پر جا کر اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی اس کی سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یا رسول اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، لیکن میں شفاعت کی امید رکھ کر آیا۔ اور یہ پورا قصیدہ عربی کے اندر اب میں اس میں سے 3 شعر برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ جو لوگ وہاں پر عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے ساتھ جو پلر لگے ہوئے ہیں، بالکل 7 پلر، ایک اس طرح پلر ہے اور یہ ایک جو اس طرح پلر ہے، اس کے اوپر آپ نیٹ سے نکال کر دیکھ لیجیے، شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو اعرابی تھا، دیہاتی تھا، اس نے جو ہے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا خیر من دفنت بالقاع آدمہ، کہ اے کائنات میں سب سے افضل اور کائنات میں سب سے بہترین شخصیت بالقاع آدمہ، آپ ایسی جگہ پر دفن ہو چکے ہیں کہ آپ کی برکت سے یہ جگہ جو ہے کائنات کی سب سے عظیم تر جگہ جو ہے بن چکی ہے، بالقاع آدمہ، یا رسول اللہ یہ زمین کا ٹکڑا کائنات میں سب سے عظیم بن چکا ہے، فطابا من طیبہن القاء الکم، یا رسول اللہ آپ کی خوشبو کی برکت سے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے، من طیبہن آپ کی وجہ سے، طاب القاء، یہ جو مدینہ پاک کی پہاڑیاں ہیں اور مدینہ پاک کے جو ذرے ہیں اور مدینہ پاک کے جو پتھر ہیں، یا رسول اللہ میں جہاں جہاں جس کے پاس جاتا ہوں اور جس طرف دیکھتا ہوں، جس پہاڑی پہ جاتا ہوں اور جس طرف جاتا ہوں، جس گلی میں جاتا ہوں، جس بازار میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ جن پتھروں کی طرف میں دیکھتا ہوں، جن ریگستانوں کی طرف یا رسول اللہ دیکھتا ہوں، آپ کے جسم مبارک کی برکت کی وجہ سے تو یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر خوشبو پیدا فرما دی ہے۔ میں صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں نفسی فدا لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ جس جگہ پر آپ آرام کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا روضہ پاک ہے، یا رسول اللہ یہ جو آپ کی قبر مبارک ہے، اس کے اوپر میری جان قربان ہو، فی العفاف و فی الجود والکرم، یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے، اب ذرا توجہ سے سنیں، یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے، فی العفاف، جس طرح آپ دنیا کے اندر سفارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ جس طرح والجود والکرم، جس طرح دنیا کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے کبھی لا کا جملہ نہیں آیا تھا، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا تھا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، تو صحابی رسول عرض کرتے فی العفاف و فی الجود والکرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا
عقیدہ یہ ہے جس طرح زندگی کے اندر آپ کی سخاوت کے دریا چلتے تھے، اسی طرح پردہ فرمانے کے بعد بھی یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کا دریا، جود و سخا کا دریا اسی طرح چل رہا ہے، اور یا رسول اللہ اس دریا سے میں قطرہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور آگے فرماتے انت النبی الذی انت الحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول کا عقیدہ آج بھی روضہ پاک کے پلروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور 1400 سال تھے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، تابعین کا بھی یہ عقیدہ ہے، اولیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے مدارس کے اندر لاکھوں کروڑوں طلباء پڑھتے ہیں، جب وہ مدارس میں اپنے اسباق کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا یہ کلام پڑھتے ہیں، اور اس کلام کے اندر یہ شعر بھی آتا ہے انت الحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں، آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں، ترجا شفاعتہ کہ جن سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ شفاعت کی امید آپ کے غلام آپ سے رکھتے ہیں۔ اند الصراط اذا ما زلت القدم کہ یا رسول اللہ پل صراط سے جس وقت آپ کے امتی گزر رہے ہوں گے، پل صراط سے جس وقت آپ کے امتی گزر رہے ہوں گے، ما زلت القدم اور پاؤں پھسل رہے ہوں گے، ترجا شفاعتہ۔ یا رسول اللہ میں بھی یہ عقیدہ لے کر آیا ہوں، اس وقت آپ ہمارے گناہ گاروں کی آپ میری جو سفارش کرنا کہتے حضرت محمد بن حرب باہلی، حضرت محمد بن حرب حلالی آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اعرابی یہ سارے شعر پڑھ کے سارا استغاثہ کر کے اپنی فریاد چھوڑ کر جب وہ چلے گئے تو کہتے میں ساری بات سنتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں آرام کرنا میں نے شروع کر دیا، مسجد نبوی شریف کے اندر میں سو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور علیہ صلوات و سلام نے فرمایا اے محمد بن حرب یہ جو دیہاتی آیا تھا جاؤ اس کو تلاش کرو اور اس کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈ کر اسے یہ کہو کہ تم نے جو نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کی تھی، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری سفارش کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔